اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بھاؤ نگر گجرات میں حسینی کمپنی کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز اور ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سچے جانشینوں میں سے 12ویں جانشین حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ بحث آئے گی کہ جو امامت کا سلسلہ ہے، جو کہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے انتخاب شدہ ہے، ان میں سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی امامت اور بقیہ اماموں کی امامت، یعنی گویا کہ سلسلہ امامت، یہ ایک بحث ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اسی بحث کو آج انشاءاللہ ہم ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی شکر ہے اللہ کا، آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں قبلہ آپ کی۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ نہیں، شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اس مقدس سرزمین سے آپ نے ہمیں یاد کیا اور اس سعادت میں آپ نے ہم کو شامل کیا، یہ ہمارے لیے ایک شرف ہے اور ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ سلامت رہے قبلہ، یہ تو آپ کی بزرگواری ہے۔ قبلہ، میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف جاؤں گا، اور ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے مذہب شیعہ کا ایک عقیدہ امامت ہے، تو سب سے پہلا سوال یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ امامت کی کیا اہمیت ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امامت کی اہمیت کا جہاں تک تعلق ہے جی، تو اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ صحیح۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ اللہ اکبر۔ جو شخص کے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت، یعنی کفر کی موت۔ بے شک، بے اس شک۔ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف امام کو اس نے نہیں پہچانا اور حضرت آدم سے لے کر اور آخری نبی تک ہر نبی کو اس نے مانا، ہر عقیدے پر اس کا ایمان رہا اور احکام الہی پہ عمل بھی کرتا رہا، لیکن امام کی معرفت نہیں حاصل کی، تو خدا کی بارگاہ میں نہ تو کوئی عمل قبول ہوگا اور نہ کوئی عقیدہ قبول ہوگا۔ بے شک۔ اور سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا گھاٹا آخرت کا یہ ہوگا کہ شیطان نے ہم سے محنت پوری لے لی اور مزدوری کے قابل ہم کو نہیں رکھا، اجرت کے قابل ہم کو نہیں رکھا، اور جس اجر کی ہمیں امید تھی وہ حاصل نہ ہو سکا۔ دوسری بات یہ کہ خود پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم امام کی معرفت کے بغیر رہ کر مر جاتے ہیں تو یہ موت ہماری کفر کی موت ہوتی ہے، تمام اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں گے، اور جیسا امام ہم مانیں گے اسی امام کے ساتھ ہمیں وہاں بلایا جائے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ تو وہاں کربلا محلہ میں ہیں، آپ کو نجف جانا ہے، اور نجف کے بجائے یا نجف سے آپ کو ایران جانا ہے، اور ایران کی جانے کے بجائے آپ بالکل مخالف سمت کا سفر کریں تو زندگی بھر آپ چلتے رہیں گے، لیکن آپ
पहुंच नहीं सकते हैं मंजिल पर। मंजिल उसी वक्त पहुंचेंगे जबकि सही रास्ते का इंतखाब करें। सही रास्ता हमने आंखों से देखा नहीं, ना अल्लाह ने आके हमको बताया कि सही रास्ता क्या है। उसने वसीला और जरिया बनाया नबियों को, रसूलों को और खत्म नबूवत के बाद इमामों को। तो अहमियत सबसे बड़ी यह है कि वो रास्ता हमें खत्म नबूवत के बाद इमाम ही के जरिए मालूम होगा। लिहाजा इमाम की मार्फत है ताकि सही मंजिल तक हम पहुंच सकें। बेशक। अगला सवाल क़िबला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपने इमामत की डिफिनेशन कुरान और हदीस से वाज़ेह कर दी। इमामत के बारे में मज़हब शिया का क्या अक़ीदा है, इस पर भी अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। मैं यहाँ ज़रा सी वज़ाहत करना चाहूँगा बिस्मिल्लाह। कि आम तौर पर शिया कहा जाता है जी, तो उससे शिया इस्ना अशरी मुराद है। बेशक, यानी 12 इमाम को मानने वाले शिया। जी, बकिया कोई अगर 5 इमाम को मानता है, 6 इमाम को मानता है, वहीं पे रुक जाता है, तो उर्फ़ आम रूप से शिया नहीं कहा जाता। यकीनन जब शिया कहा जाता है उससे वही शिया मुराद हैं जो 12 इमामों की इमामत पर यकीन रखते हैं। क्योंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, और नाम वगैरह के साथ तफसील के साथ मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और यनाबिउल मुअद्दद में बड़ी तफसील से इसकी वजाहत है। सही। तो बहरहाल जी, हमारा जो अक़ीदा है या नजरिया है, हमारा कोई नजरिया नहीं जी, हमारा कोई अक़ीदा हमारा अपना नहीं, हमारा कोई नजरिया हमारा अपना नजरिया नहीं। हम वही मानते हैं जो रसूल ने फरमाया। बेशक। तो शियों का नजरिया बिल्कुल फरमाने रसूल के मुताबिक है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तरीके खुदा के मुतालिक बताया, हमने खुदा को नहीं देखा, माना रसूल के कहने से। जन्नत, कौसर, सलसबील वगैरह के मुतालिक बताया, हमने रसूल के कहने से माना। हुरों का तज़किरा किया, हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से माना। तो अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। आप देखिए ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। 1,24,000 में से कितने अंबिया को हमने आपने देखा है? किसी को नहीं देखा। मगर नबी ने फरमाया है कि 1,24,000 है, तो न तो उनका नाम मालूम, न उनकी बलदियत मालूम, न खानदान मालूम, न कुनबा मालूम, न दारियाल मालूम, न नानियाल मालूम, मगर अकीदा है कि 1,24,000 नबी है। क्यों? इसलिए कि सच्चे नबी ने फरमाया, उसी सच्चे नबी ने ये फरमाया मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। और कुदरत का ये खास एहतमाम, देखिए ये ऐलान भी रसूल ने जो किया वो अपनी तरफ से नहीं किया। खुदा रसूल जो कहते हैं वो खुदा की तरफ वो बात होती है, बेशक की तरफ से कहा। तो खुदा ने एहतमाम ये किया कि दुनिया ने जितनी फेहरिस्त बनाई इस्लामी क़यादत की, या जिन रहनुमाओं को मुंतखब किया, जिन्हें खलीफा का नाम दिया, उनमें से किसी फेहरिस्त नहीं हो सकती। बेशक। या तो 12 से कम रही या 12 से ज्यादा हो गई। तो ये भी एक इलाही कंट्रोल है, एक इलाही निजाम है, एक इलाही सिस्टम है कि जो तादाद मुकर्रर की गई, वो सिवाय 12 इमाम, वो 12 इमाम जिनकी खबर पैगम्बर इस्लाम ने दी और जिनके मुतालिक तफसीलात बताई, उनके अलावा कोई फहरिस्त वहाँ पे मुकम्मल नहीं हो सकी। तो हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उन्हीं 12 को इमाम मानते हैं जिन्हें रसूल ने फरमाया है। बेशक। इमामत के बारे में शियों का, चूंकि आपने नजरिया कहा इसलिए हम नजरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, और नजरिया वही है जो रसूल ने फरमाया है। बेशक, बेशक। तो ये नजरिया जो है हमारा, वो कुरान मजीद, अहादीस और अक्ल फितरत के ऐने नजरिए के एतबार से मैं कह रहा हूँ। ये नजरिया कुरान मजीद कोई भी बात मुसलमानों में तस्लीम करने के लिए या तो कुरान से सबूत मिले या हदीस से सबूत मिले, और फितरत और अक्ल भी उसकी गवाही दे। तो इमामत से मुताल्लिक का जो नजरिया है, जो अकीदा है, वो कुरान मजीद के मुताबिक भी है, अहादीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी है, और अक्ल और फितरत के मुताबिक है। मसलन नबी और रसूल की तरह इमाम का इंतखाब भी खुदा का हक है। बेशक। जिस तरीके से खुदा नबी और मुंतखब करता है, उसी तरीके नबी और रसूल को मुंतखब करता है, उसी तरह इमाम को मुंतखब करना भी ये खुदा का हक है, बंदों को हक हासिल नहीं। देखिए क्या है, मसलन बंदे या तो मुंतखब करते हैं या इलेक्शन होता है, इलेक्शन सिलेक्शन लीजिए उसे। तो हमने बचपन से अब तक यही देखा कि इलेक्शन के बाद एक नारा उठा है कि इलेक्शन में बेईमानी हुई। जी।
بالکل الیکشن میں بے ایمانی بالکل ہم بناتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں. جی اس سے یہ خرابی ہو گئی، ہم نے سمجھا تھا اور تو جس کو ہم نے منتخب کیا وہ کیسا نکلا. یہ پوری دنیا میں تنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اپنے باقی 12 نسلوں کے کیریکٹر کی ضمانت لی، کردار کی ضمانت. سبحان اللہ. کوئی شخص اپنی ضمانت نہیں لے سکتا، اپنے فیوچر مستقبل کی ضمانت نہیں لے سکتا، اپنے بیٹے کی کردار کی ضمانت نہیں لے سکتا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ یہ ہے کہ عہد پیغمبر میں جو امام آ چکے تھے ان کے کردار کی ضمانت، ان کے مستقبل کی ضمانت لی، اور جو آنے والے ہیں ان کے کردار کی ضمانت لی. سبحان اللہ. کلنا محمد، سب کے سب محمد ہوں گے. دیکھیے اگر ان میں سے کسی ایک کا کردار جی محمد کے کردار سے نیچے پہ آ گیا ہوتا تو رسول کی رسالت ختم ہو. جس طریقے سے قرآن کا جواب نہیں ہے اسی طریقے سے کلنا محمد کا جواب نہیں ہے. تو یہ عقل، فطرت، حدیث، قرآن کے بالکل عین مطابق ہے. شیعوں کا نظریہ ہے کہ انتخاب امام کا حق بھی پروردگار عالم کو حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کے بعد دین و شریعت کی ذمہ داری امام کی ہے. دین اور شریعت کی ذمہ داری امام کی ہے. تو اب اس ذمہ داری کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ امام ہو، اب ختم نبوت کے بعد وہ امام ہو جسے پروردگار عالم نے اتنا علم دیا کہ شریعت تمام اسرار و رموز سے واقف ہو، تمام حلال، حرام، مباح وغیرہ سے جو تفصیلات ہیں وہ واقف ہو، تمام علوم سے آگاہ ہو اور ہر چیز کو سمجھ سکے اور امت کو سمجھا سکے. اگر ہم کسی ایسے کو امام بنائیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو اس کا علم محدود ہے، جہالت کا میدان وسیع ہے، علم کا میدان محدود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام سے پوچھا کہ آپ عالم ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں. لیکن میں اگر مان لیجیے کا علم رکھتا ہوں تو دنیا میں بے شمار علوم ایسے جاہل. تو علم ایک نقطے سے بھی کم لیکن جہالت کا میدان وسیع ہے. امام ہونا چاہیے کہ جہاں جہالت کا نقطہ بھی کہیں نہ ہو بلکہ تمام علوم پہ حاوی ہو، بلکہ وہ دعوائے سلونی کرے کہ جو پوچھنا چاہو وہ پوچھ لو. تو جو میں جس شعبے سے آپ پوچھیں اللہ کی طرف سے ایسا علم عطا ہوا ہو کہ جو پورے شریعت سے آگاہ ہو، واقف ہو، عقائد، احکام، مرضی پروردگار اور امت کا مزاج ہر شے سے واقف ہو. ایسا علم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حافظہ ایسا ہو کہ کبھی اس سے بھول نہ ہو، سہو نسیان نہ ہونے پائے، ورنہ اعتبار اس پر باقی نہیں رہے گا. اگر بھول چوک ہو جائے گی تو اعتبار باقی نہیں رہے گا. شجاع ہو، بہادر ہو، دلیر ہو تاکہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے، کسی خوفزدہ نہ ہو، اپنے فریضے کی ادائیگی میں کسی موقع پہ وہ مجبور نہ ہو. شجاع ہو، بہادر ہو، دلیر ہو اور صراحت لہجہ ہو، لہجے میں صراحت ہونی چاہیے. علم و شجاعت اس کمال کی منزل پر ہو بلکہ حد کمال پہ، جہاں سے آگے کا اندازہ ہم تصور ہی نہ کر سکے. ان کے علوم اور ان کی شجاعت کی حدوں کا پوری دنیا اندازہ نہ لگا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کو شریعت اور امت دونوں کی حفاظت کرنی ہے. تو اب شریعت اور امت دونوں کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، شجاعت کی بھی ضرورت ہے. تفصیل ہوتی تو میں قرآن مجید کے ذریعے سے ثابت کرتا کہ علم اور شجاعت بنیادی شرائط میں سے ہیں اللہ کی طرف سے جسے سرداری کا عہدہ دیا جاتا ہے. جی بے شک. نبی کی طرف سے معصوم، بے خطا، اس سے کوئی خطا نہ. اور اگر گناہ ہوگا اس سے تو دیکھیے فرض کیجئے کہ ایک مجلس ہو رہی، محفل ہو رہی ہے اور محفل کے بعد شربت کا انتظام کیا گیا، بڑا قیمتی شربت ہے، میوے ہیں، زعفران ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، بہت قیمتی شربت ہے. اور اعلان ہو جائے کہ مجلس تمام ہو گئی، باہر شربت پلائے جا رہے ہیں، جن حضرات کو پینا ہو پی لیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ 100 گلاس رکھے ہیں، اس 100 گلاس میں سے ایک گلاس میں زہر مل گیا اور یہ معلوم نہیں کہ زہر کس گلاس میں ملا ہے. تو ملا زہر ایک گلاس میں، لیکن جتنے گلاس رکھے ہوئے ہیں وہ سب مشکوک ہو جائیں گے. تو امام یا نبی سے اگر کسی بھی ایک جگہ خطا ہوگی تو پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کہاں خطا ہوئی. لہٰذا نبی کی طرح سے امام کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی طرح سے امام کی اطاعت بھی مطلقاً واجب ہے. والدین کی اطاعت
شرط کے ساتھ ہے. جی استاد کی اطاعت شرط کے ساتھ ہے, بزرگوں کی اطاعت شرط کے ساتھ ہے. شرط کیا ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے بشرطے کہ اس کا حکم خدا کے حکم سے نہ ٹکرائے. صحیح. اگر خدا کے حکم سے ٹکرائے ہے تو اپنا ماں کی اطاعت ہے, نہ باپ کی اطاعت ہے, نہ بزرگوں کی اطاعت ہے, نہ اساتذہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہی نے اسے یہ منصب دیا ہے اور اب اس کا حکم خدا کے حکم سے ٹکرا ہے. لیکن یہ شرط نہ خدا کی اطاعت میں ہے, نہ رسول کی اطاعت میں ہے, نہ اولی الامر کی اطاعت میں ہے. مطلقاً اطاعت کرنا ہے. تو اگر خطا ہوگی نتیجہ امام سے تو اس خطا کی بھی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہوگی, اور خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ گناہوں کی اطاعت کو واجب قرار دے. لہذا نبی کی طرف سے امام کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے. یقیناً امامت کے لیے جس علم, قوت اور شجاعت اور عصمت اور امتیازی خصوصیات کی ضرورت ہے ہم جیسے لوگ نہیں سکتے. ہم ایک لیڈر چنتے ہیں, ایک رہنما چنتے ہیں, تو اس میں کن صلاحیتوں کو ہونا چاہیے اور کتنی صلاحیتیں ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو جو امام پوری کائنات کا امام ہے اس کی صلاحیتوں کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے کہ اس کا علم کتنا ہے, اس کی شجاعت کتنی ہے, اسے امام ہونا چاہیے یا نہیں. یہ علم اور شجاعت اور تمام خصوصیات جو ہیں اس بندوں کو نہیں ہو سکتا, اس لیے بندے امام نہیں بنا سکتے. امام وہی خدا مقرر کرے گا جس کا علم وسیع ہے اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جسے ہم منصب کر رہے ہیں اس کا علم کیا ہے, اس کی شجاعت کیا ہے, اس کے اوصاف کیا ہے, اس لیے کہ اسی خدا کے عطا کیے ہوئے اوصاف و کمال ہیں. لہذا خدا آگاہ ہے اور وہی بہتر سمجھتا ہے کہ اپنا منصب اس کے کرے. جی اسی طریقے سے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ کہتا کہ شیعوں کے نزدیک امام, چونکہ شیعوں سے تعلق ہے, تو شیعوں کے نزدیک امام وہی ہوگا جو تمام امت میں سب سے افضل ہو, علم, شجاعت, حسب, نسب کی بلندی کے ساتھ ساتھ معصوم ہو اور اس کا انتخاب خدا نے کیا ہو اور رہبر معصوم کی طرف سے اس کی امامت کا اعلان کیا گیا ہو. اور اس کے علاوہ جو بہت اہم بات ہے اس کی تفصیل نہیں, لیکن شیعوں کے نزدیک امامت اصول دین میں ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ, اگر جواب ختم ہو چکا ہے تو پہلے اگلے سوال کی طرف جائیں کہ امام وقت جو ہوتا ہے, امام الوقت جو کہ وقت کا امام ہوتا ہے, کیا اس کی معرفت ضروری اور واجب ہے؟ اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں. دیکھیے, میں ایک واقعہ اپنی زندگی کا مجھے یاد آ گیا. جی بسم اللہ. ایک بار میں اور مجھے احمد آباد اشرا پڑھنے کے لیے بامبے سے جانا تھا. صحیح. تو بڑی کوشش کی اور ریزرویشن نہیں ہو سکا. جی ریزرویشن نہیں ہو سکا تو میں ڈبے میں سوار ہو گیا. صحیح. اور جب ڈبے میں سوار ہوا تو کبھی کسی نے دھکا دیا, کسی نے سامان دوسری طرف پھینک دیا اور وہ ٹھوکریں کھائی کہ میں بتا نہیں سکتا. جی کیوں؟ اس لیے ان لوگوں کے درمیان تھا جو مجھے پہچانتے نہیں. تو انہوں نے مجھے دھکے بھی کیے اور بہت کوئی اذیت پہنچائی. لیکن جیسے ہی میں اس جگہ پہنچا جہاں مجھے اشرا پڑھنا تھا, لوگوں نے مصافحہ کیا, میرے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لے گئے. یہ فرق کیوں آیا؟ ایک کو میری معرفت نہیں تھی اور دوسرے کو میری معرفت تھی. تو معرفت کی زندگی میں کتنی ہے اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا. بے شک. اور معرفت کی اہمیت ہے کہ ہمارے یہاں خدا کے ماننے کے لیے بھی معرفت ضروری ہے, رسول کو ماننے کے لیے بھی معرفت ضروری ہے, اسی طریقے سے امام کو ماننے کے لیے بھی معرفت ضروری ہے. بغیر بلکہ معرفت ہی کے ذریعے سے عقیدہ اور عمل کا وزن کا معیار مقرر ہوتا ہے جتنی معرفت ہوتی ہے. جناب ابوذر ایمان کے 9ویں درجے پر اور جناب سلمان فارسی کے 10ویں درجے پر. سبحان اللہ. یہ جو درجہ ہے کیا ہے کہ معرفت کا درجہ ہے. جی. اور ایک درجے کی کمی کی وجہ سے جناب ابوذر سلمان کا مزاج نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جناب سلمان کی منزل معرفت جو ہے جناب ابوذر نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو معرفت کے مختلف مرحلے ہیں بہرحال, لیکن معرفت ضروری ہے. معرفت بقدر امکان ہر شخص کا معرفت کا معیار ایک نہیں ہو سکتا. ایک ہاتھی اگر دریا میں جائے گا تو دریا سے اتنا پانی لے کے آئے گا جتنا اس کا بدن. لیکن ایک سوئی کو اگر آپ دریا میں ڈال کے نکال لیں تو ہاتھی اتنا پانی لے کے نہیں آ سکتی. لیکن سوئی کا جتنا جسم ہے وہ اپنے امکان کے وقت نمی پانی کی لے کر کے آ سکتی ہے. تو جس کا جیسا ذہن ہو, جیسی فکر ہو, جیسی صلاحیت ہو, جس کا جتنا امکان ہو, اتنی معرفت کم سے کم ہونا ضروری ہے. بے شک. معرفت کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ
جی مثلا نبی اور امام وغیرہ کی معرفت کے سلسلے میں پہلا طریقہ جو ہے وہ امام کے حسب اور نسب کی معرفت. صحیح. حسب اور نسب کیسا ہے اس کی معرفت. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان کے اوصاف اور خصوصیات کیا ہیں. جی اب دیکھیے حسب اور نسب سے واقف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کربلا معلیٰ میں آپ کو یاد زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, جی کچھ دنوں پہلے خانہ کعبہ میں کچھ لوگ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے دعویٰ کیا, ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا کہ میں وقت کا امام ہوں, جی بالکل. جس مہدی کی آمد کی اطلاع رسول نے دی ہے جی تو تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے. جی مگر ہمارے مرجع نے یہ کہا کہ نہیں, یہ وقت کا امام نہیں ہو سکتا, نبی نے جس مہدی کی بشارت کی ہے یہ وہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اور خصوصیات بھی بتائے ہیں اور حسب نسب بھی بتائے ہیں. نہ ان لوگوں کا حسب نسب تو حسب نسب ہے اور نہ ان میں وہ اوصاف و خصوصیات. تو ان دونوں چیزوں کی معرفت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں زمانے کا امام ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام نے جو حسب نسب بتایا ہے وہ حسب نسب ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی ریاست کے تحت کوئی شخص جو اپنا نام حسن عسکری رکھ لے اور اپنے بیٹے کا نام محمد مہدی رکھ لے, یہ ممکن ہے, لیکن مورث اعلیٰ تک ایک سلسلہ چلا جائے مولا علی اور رسول خدا تک, یہ ناممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو حسب نسب کی معرفت کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا اور اوصاف کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ جھوٹا حسب نسب پیش کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں وہ اوصاف اور وہ کمال ہے یا نہیں, یعنی وہ کتنا عالم ہے, بالکل وہ خطا کار ہے یا بے خطا ہے, اس میں وہ معجزات پائے جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے جو بہرحال لوگوں میں اختلاف ہے, لیکن سامنے مثالیں موجود ہیں کہ نبی ہی کی طرح سے ضرورت پڑتی ہے تو امام بھی معجزات پیش کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو ہم وہ تمام خصوصیات اور اوصاف دیکھیں گے کہ جس کے متعلق نبی نے فرمایا ہے, اور ہمارے سامنے کوئی نیا مسئلہ نہیں کہ 12 امام کی امامت کا مسئلہ ہو. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس سے پہلے 11 اماموں کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے, اور ان کا حسب نسب بھی ہمارے سامنے ہے اور ان کے اوصاف و کمال بھی ہمارے سامنے ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ بھی ہمارے سامنے ہے, وَكُلُّنَا مُحَمَّد, ہمارے سب کے سب محمد ہیں. تو اس بنیاد پہ جب ہم پرکھیں گے تو کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی جھوٹا خدا آ جائے تو ہمارے لیے ہمارے پاس خدا یار کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ مثلا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس شخص میں پائی جاتی ہے یا نہیں, کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور رہے گا, یہ ہمیشہ سے ہے یا نہیں, تو وہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے تو ہم جھوٹے خدا کی خدائی سے دھوکہ نہیں کھا سکتے. ایسے اگر کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے, اس لیے کہ اوصاف بیان کیے گئے, صفات بیان کیے گئے ہیں, تو ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے حسب نسب کے متعلق بھی بتایا گیا ہے اور ان کے خصوصیات اوصاف اور کمال کا بھی ذکر ہوا ہے, لہذا کسی بھی جھوٹے امام کا دھوکہ ہمیں نہیں ہو سکتا. اس لیے بھی معرفت ضروری ہے, ہمیں معرفت کو, تاکہ ہم صحیح امام کو پہچاننے میں کامیاب ہو سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور بعض روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا, بعض دونوں اماموں سے منسوب ہے یہ روایت میں ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے خدا, رسول اور اماموں کی معرفت حاصل نہ ہو. اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ جو ہے کہ آخری امام کی معرفت اسے کیا حاصل ہوگی جو پہلے امام ہی کو نہ پہچانتا. صحیح. جن 11 کو زمانے نے دیکھا ہے اور جن 11 کے فضائل, مسائل, اوصاف وغیرہ زمانے کی نگاہوں کے سامنے آ چکے ہیں, جب انہیں نہیں پہچان سکے تو جسے دیکھا ہی نہیں ہے انہیں کیا پہچان سکتے. بے شک. تو آخری امام معرفت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بقیہ جن 12 اماموں کو زمانہ دے چکا ہے, جن کا کریکٹر اور کردار ایسا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے قاتلوں سے پوچھا ہے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا, جنہوں نے اپنے خون کے پیاسوں سے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ مجھے تم قتل کیوں کر رہے ہو. صحیح. قاتل بھی ان کی شخصیت پر فرد جرم عائد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اتنی بے داغ زندگی ہے ہمارے ان اماموں کی جنہیں ہم امام مانتے ہیں. اسی طریقے سے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فضائل سے فرمایا کہ اے فضائل, اپنے امام کی معرفت حاصل کرو. اے فضائل, اپنے امام کی معرفت حاصل کرو. اگر تمہیں, یہ بہت قابل توجہ حدیث ہے, فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے امام کی معرفت حاصل ہے تو ظہور میں دیر ہو
یا جلدی ہو، صحیح، تمہارے لیے کوئی بات نقصان دہ نہیں ہے. کیوں؟ سبحان اس لیے کہ اگر معرفت نہیں ہوگی تو ذرا سی دیر ہوگی، ایمان ہمارا بدل جائے گا. ذرا سے مصیبت میں ہم گھریں گے، ایمان ہمارا بدل جائے گا، لغزش آ جائے گی اور ہم بھٹک جائیں گے، ثابت قدم نہیں رہ سکتے.